ہم بانگ درہ کی ایک خوبصورت نظم پڑھیں گے جو سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت ہے۔ صدیق، اس میں اقبال نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بے شمار اوصاف میں سے ایک وصف خاص یعنی ایثار کو اپنا موضوع بنایا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات ایک عقیدے کی سی حیثیت رکھتی ہے کہ آپ انبیاء کے بعد قیامت تک کے سب انسانوں سے، سب مسلمانوں سے، سب مومنوں سے افضل ہیں، اور جناب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ افضلیت صحابہ میں بھی متفقہ تھی، اور اس سلسلے میں کوئی استثناء اور کوئی تخصیص صحابہ کی جماعت میں نہیں تھی، وہ عمر ہوں یا عثمان، علی ہوں یا سلمان، مقداد ہوں یا ابو ذر، سب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑائی مانتے تھے اور آپ کے آگے مؤدب رہا کرتے تھے۔ آپ کا یہ مرتبہ، صحابہ کی جماعت میں آپ کا یہ احترام جن اسباب کی بنیاد پر تھا، ان میں سے ایک سبب کو اس نظم میں اقبال نے اپنا موضوع بنایا ہے۔ صدیق کے لفظی معنی دو ہوتے ہیں، ایک وہ جو تصدیق کا حال اور عمل رکھتا ہو، جو حق کی تصدیق کے مادے سے بنا ہوا ہو، اور دوسرا مطلب ہے کہ جو سچائی رکھنے والا ہو، جو سچ کا حامل ہو، جو حق پر شاہد بننے کی استعداد اور اس استعداد کے لیے درکار عمل رکھتا ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق میں پائے جا سکنے والے تمام معانی کا مجموعہ تھے۔ آپ گویا حق کی تصدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے خمیر سے بنائے گئے تھے، اور آپ کو دیکھ کے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدیق اصل میں وہ ہوتا ہے جس کے لیے غیب حضور بن جائے، جو تمام غیاب کی تصدیق حالت حضور میں کرے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا ایک بڑا جوہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضمنیت کی نسبت پیدا کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خود کو تعمیر کر کے آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے حقائق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مین کانٹینٹ گویا تجربہ، حال اور مشاہدہ بن گیا تھا، اور آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی تصدیق گویا محض ذہنی عمل نہیں تھی، یہ ایک وجودی اقتضاء کی تکمیل تھی۔ یعنی آپ جو اول المومنین ہیں، آپ کا ایمان لانا وہ کسی غور و فکر کا نتیجہ نہیں تھا، اس ایمان لانے کی وجہ کوئی ایسی نہیں تھی جسے استدلالی انداز میں یا کنونسنگ وے میں یا سمجھ میں آ سکنے والے ذریعے کے طور پر بیان کیا جا سکے۔
یوں لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت گویا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود اور شعور کے جوہر کے طور پر ان میں پہلے سے موجود تھی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا ان کے آگے اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا ان کے سامنے اظہار کیا، تو انہوں نے اس دعوے کو، اس بیان کو اسی سچائی، اسی شدت اور ویسے ہی فطری پن کے ساتھ قبول کر لیا جیسے ایک پیاسا صاف پانی کے پیالے کو قبول کر لیتا ہے۔ تو پیاس اور پانی میں جو تعلق ہوتا ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صدیقیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے درمیان پایا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ وہ تعلق ہے پیاس اور سیرابی کا جو خود ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پایا جاتا ہے۔ ابو بکر ایک سچی پیاس کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد سرچشمہ سیرابی کی شان کے ساتھ ابو بکر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ چند حقائق ہیں صدیقیت کے، اور ان حقائق کا صدیقیت میں پایا جانا یہ لفظ کے کسی علم سے نہیں پیدا ہوا، یہ زبان کی کسی گہرائی کو چھو کر یہ موتی حاصل نہیں ہوا۔ صدیقیت نے اپنے یہ معنی اخذ کیے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے۔ تو بڑائی کی جو سب سے مکمل قسم ہوتی ہے، فضیلت کی جو کامل ترین نوع ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وصف رکھنے والا اس وصف سے بڑا ہو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ وہ ایسے صدیق تھے جو صدیقیت سے بڑا تھا، اور صدیقیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ نبوت و رسالت کے بعد یہ بندگی کا سب سے اونچا اور بلند مرتبہ و مقام ہے۔ تو اب اس میں نظم ہم شروع کرتے ہیں، کیونکہ حضرت کے مناقب تو بہت تفصیل چاہتے ہیں، لیکن ہم نے جناب کے صرف وہی فضائل عرض کیے ہیں جن کی ضرورت تھی اس نظم کو سمجھنے کے لیے۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دیں مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ یہ ایک دن غزوہ تبوک کی تیاری کا دن تھا۔ سن 8 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا، اس کی تیاری کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس غزوے کے لیے کچھ سامان، کچھ چیزیں چاہیے، وہ تم لوگ آپس میں مل کر جمع کرو۔ تو جو تم میں مالدار ہیں وہ اللہ کے راستے میں اپنا مال صرف کریں تاکہ اس غزوے کے لیے لشکر تیار کیا جا سکے اور فوج کی ضرورتیں پوری کی جا سکیں۔ ارشاد سن کے فرط طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنی جان اور مال لٹانے کو ہمہ وقت تیار رہتے تھے، وہ گویا خوشی سے جھوم اٹھے
اور اس غیر معمولی خوشی کے پیچھے ایک بات یہ تھی کہ اتفاق سے اس دن وہ خوب امیر تھے، اس دن ان کے پاس بہت سارا مال تھا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کی جیسے ایک شعر میں تصویر سی آ گئی ہے کہ ان کے اندر جذبہ ایثار تو تھا ہی، لیکن آپ اس آدمی کا، اس شخصیت کا تصور کریں کہ جس دن وہ ایثار طلب کیا گیا اپنے آقا کی طرف سے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اس دن اتفاقاً ان کے پاس ایثار کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، تو یہ اپنی اس فراخ دستی پر خوش ہو گئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اس وقت ہمیں ملا جب ہم اس پیغام پر زیادہ اچھی طرح اور زیادہ ساز و سامان کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کر رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ تو جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے آگے ایک معیار کمال کے طور پر موجود رہتے تھے، اور صحابہ کا مزاج تھا کہ نیکیوں میں، کمالات میں، فضائل میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر آنکھیں گاڑے رہتے تھے، اس لیے کہ شاید کسی پہلو سے، کسی نیکی میں مجھے ان سے آگے بڑھنا میسر آ جائے۔ تو آپ مطلب روایتیں ہیں اس بہت سی کہ حضرت عمر زیادہ تر اسی فکر میں رہتے تھے کہ مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں کسی فضیلت میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن یہی عمر ہیں اور یہی جذبہ مسابقت رکھنے والے عمر فاروق اعظم بالآخر یہ کہتے ہیں کہ کاش میں ابو بکر کی ایک بھول ہوتا، ابو بکر کی ایک بھول میری ساری یادوں سے افضل ہے۔ تو یہ سن کے کہ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت ابو بکر کے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنا آج میرے پاس ہے،